اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ احکام روزہ درس نمبر 6 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو مبطلات روزہ کے متعلق ہے، اور 7ویں وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ اذان صبح تک حالت حیض اور نفاس پر باقی رہنا۔ یہ مسئلہ خاتون کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر خاتون ماہ مبارک رمضان کی رات میں خون حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو کیا اس کے لیے اذان صبح سے پہلے غسل کرنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اذان صبح سے پہلے غسل کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے تو تیمم کرے۔ اگر کوئی خاتون ماہ مبارک رمضان کی رات میں اذان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا اس کا وظیفہ تیمم ہو اور تیمم نہ کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ مکمل کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کو قربت مطلقہ کی نیت سے انجام دے۔ پھر ضروری ہے کہ کسی دوسرے دن بعد میں اس کی قضا بھی کرے اور کفارہ بھی دے، اور چونکہ معلوم نہیں ہے کہ اس دوسرے دن کا روزہ قضا ہے یا سزا، اس لیے اس دن بھی قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ رکھے گی۔ اگر کوئی خاتون اذان صبح تک بغیر ارادے کے حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہے، یعنی عمدن نہیں رہی ہے، بغیر ارادے کے حیض یا نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اذان صبح تک حیض یا نفاس پر غیر عمدی یعنی غیر ارادی طور پر باقی رہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر عورت ماہ مبارک رمضان میں اذان صبح سے پہلے پاک ہو چکی ہو، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ وہ ابھی تک پاک نہیں ہوئی، غسل نہ کرے، اور پھر اذان صبح کے بعد مثلاً طلوع عین یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان وہ متوجہ ہو جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے اور اس کا وہ روزہ درست شمار ہوگا۔ کیا ماہ مبارک رمضان کے روزے کے علاوہ بھی روزے کے صحیح ہونے میں یہ شرط ہے کہ خاتون نے طلوع فجر سے پہلے حیض یا نفاس کا غسل کیا ہو یا تیمم کر لیا ہو؟ جواب یہ ہے کہ ماہ مبارک اور اس کی قضا کے علاوہ روزے میں، چاہے وہ واجب روزہ ہو یا مستحب روزہ ہو، اگر عورت جان بوجھ کر غسل اور تیمم کو ترک کرے اور صبح کی اذان تک حیض یا نفاس پر باقی رہے، تو وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر خاتون ماہ رمضان میں اذان فجر کے قریب خون سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو اس کا شرعی وظیفہ کیا ہوگا؟ ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے تیمم کرے، اور اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح اگر وقت وسیع ہو لیکن عورت کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، تو تب بھی اس کا وظیفہ تیمم ہے، تیمم کرے گی اور اس دن کا روزہ رکھے گی۔ وہ عورت جو ماہ رمضان کی رات میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے، اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، بالکل وقت نہیں بچتا ہے اور طلوع فجر ہونے والی ہو، اور اس نے ابھی تک جان بوجھ کر غسل نہیں کیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ تیمم کرے، اور اس صورت میں اس کا روزہ تو درست ہوگا، لیکن وہ خاتون گناہ گار ہوگی۔ اگر عورت اذان صبح کے نزدیک ماہ مبارک رمضان میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل اور تیمم میں سے کسی ایک کا بھی وقت نہ ہو، نہ ہی غسل کا وقت ہے نہ ہی تیمم کا وقت ہے، تو کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ بغیر غسل و تیمم کے صحیح ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خاتون ماہ مبارک رمضان میں حیض یا نفاس کا غسل بھول جائے، غسل کرنا بھول گئی ہے، تو اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ اس حالت میں جو روزے اس نے رکھے ہیں وہ صحیح ہیں، اور اس مورد میں حیض یا نفاس کا حکم جنابت سے جدا ہے، جس کو ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ 8ویں وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے
وہ ہے حقنہ کرنا یا معدہ صاف کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح کا حقنہ روزے کو باطل کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی مائع چیز سے حقنہ کرنا اگرچہ مجبوری کے پیش نظر اور علاج کی غرض سے ہو روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن کسی ٹھوس چیز سے حقنہ کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ نویں اور آخری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے قے کرنا ہے۔ کیا قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جب بھی روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے، اگرچہ وہ بیماری کے سبب، زہر سے نجات کی خاطر یا انہی جیسے کسی اسباب سے ایسا کام کرنے پہ مجبور ہو، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھولے سے یا بے اختیار قے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رات کو کوئی ایسی چیز کھانا جائز ہے جس سے اگلے دن قے آنے کا یقین ہو؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو ایسی چیز کھا لے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو اور یقین ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ سے دن میں بے اختیار قے کرے گا، تو تب بھی اس کا روزہ درست ہے اور وہ چیز کھانا بھی اس کے لیے جائز ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بے اختیار قے آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قے خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، خواہ اس نے روکنے کی کوشش نہ بھی کی ہو تو تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر انسان بھولے سے کوئی چیز نگل لے اور اس کے پیٹ تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو روزہ دار کا کیا شرعی وظیفہ بنتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر انسان بھولے سے کسی چیز کو نگل لے اور پیٹ تک پہنچنے سے پہلے اسے یاد آئے کہ روزے سے ہے، تو اگر وہ چیز حلق سے گزر گئی ہو اور اس حد تک نیچے چلی گئی ہو کہ اگر اس کو معدہ میں داخل کیا جائے تو اس کو کھانا نہ کہا جائے، تو لازم نہیں ہے کہ اس کو باہر نکالا جائے اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ اگر روزہ دار کو یقین ہو کہ ڈکار لینے سے کوئی چیز حلق میں آ جائے گی تو اس کے ڈکار لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ اس پہ قے کرنے کا اطلاق ہو تو ضروری ہے کہ جان بوجھ کر ڈکار نہ لے، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے حلق یا منہ میں آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ضروری ہے کہ اسے باہر نکال دے، اور اگر بے اختیار پیٹ میں چلی جائے تو اس کا روزہ درست ہے، اور اگر جان بوجھ کر اسے نگل لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس بنا پر بطور مثال اگر ماہ رمضان کے روزے میں ایسا کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کو قربت مطلقہ کے ارادے سے اختتام تک پہنچائے اور اس کی بعد میں قضا بھی بجا لائے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ وہ اس دن کے روزے کا کفارہ بھی دے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ اس مقام پہ ہم چند ان امور کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو روزے کو باطل نہیں کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ کام روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 2، انجیکشن اور ڈرپ لگوانا۔ نمبر 3، آنکھ یا کان میں دوائی کے قطرے ڈالنا۔ نمبر 4، انہیلر کا استعمال۔ دمے کا مریض جو آلہ استعمال کرتا ہے اسے انہیلر کہا جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال یہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر موجود مادہ فقط سانس کی نالی میں داخل ہو اور خوراک کی نالی میں جمع نہ ہو۔ نمبر 5، سینے یا سر کا بلغم اگر منہ میں نہ آئے تو اسے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اگر منہ میں آ بھی جائے تو بھی اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ اگر مسواک کو ایک بار منہ سے نکالا جائے اور اس پر تری لگی ہو تو دوبارہ منہ میں نہ لے جائیں۔ اگر اسی مسواک کو دوبارہ منہ میں لے جائیں اور اس پر لگی رطوبت کو نگل لیں تو روزہ باطل ہے، مگر یہ کہ اسی مسواک کو دوبارہ منہ میں لے جانے کے بعد منہ میں موجود لعاب کو باہر تھوک دے یا مسواک پر لگی تری لعاب دہن کے ساتھ گھل مل کر ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 7، لعاب دہن نگلنا۔ اگرچہ کسی ترش چیز کے تصور سے منہ میں پانی کیوں نہ آ جائے، اس پانی کو، اس لعاب دہن کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
بچے یا پرندے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا بشرط یہ کہ گلے تک نہ پہنچے، بلکہ اگر بغیر قصد یا بھولے سے حلق تک پہنچ بھی جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 9، سر کو پانی میں ڈبونے سے آیت اللہ سستانی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ایسا کرنا یہ شدید مکروہ ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں احتلام ہونا۔ نمبر 11، غیر کثیف یعنی جو گاڑھا غبار نہ ہو یا گاڑھا دھواں نہ ہو اس کو حلق تک پہنچانا، یہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ یعنی گاڑھا غبار نہیں ہے یا گاڑھا دھواں نہیں ہے تو اس کو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ڈکار لینا، اگر ڈکار کے ذریعے کوئی چیز باہر نکل آئے اور بے اختیار حلق میں اتر جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 13، بے اختیار قے کرنا۔ نمبر 14، انگوٹھی چوسنا۔ نمبر 15، چیونگ گم کا استعمال کرنا، اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس ہو بشرط یہ کہ گم کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اندر نہ جائیں۔ نمبر 16، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان چوسنا، لیکن زبان پر موجود تری اگر لعاب سے گھل مل کر ختم نہ ہو تو احتیاط واجب اسی میں ہے کہ وہ لعاب نہ نگلیں۔ آخری وہ چیز جس روزہ باطل نہیں ہوتا ہے نسوار ہے، بشرط یہ کہ اس کے ذرات حلق تک پہنچنے کا علم نہ ہو تو تب روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کے ذرات حلق تک پہنچیں گے، وگرنہ اگر علم ہے کہ اس کے ذرات حلق تک پہنچ جائیں گے تو جائز نہیں ہے استعمال کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔